تیرا سب اولیاء میں ہے رتبہ بڑا، غوث اعظم پیا تیری کیا بات ہے، تیرا سب اولیاء میں ہے رتبہ بڑا، تیرا سب اولیاء میں ہے رتبہ بڑا، غوث اعظم پیا تیری کیا بات ہے، مومنوں کے دلوں پہ ہے قبضہ تیرا، مومنوں کے دلوں پہ ہے قبضہ تیرا، غوث اعظم پیا تیری کیا بات ہے، تیرا سب اولیاء میں ہے رتبہ بڑا، اور چور کتب بنے بیڑے ترتے گئے، تیرے فیضان سے دل سنورتے گئے، چور کتب بنے بیڑے ترتے گئے، تیرے فیضان سے دل سنورتے گئے، ہے یقیناً یہ تجھ پہ نبی کی نگاہ، غوث اعظم پیا تیری کیا بات ہے، مومنوں کے دلوں پہ ہے قبضہ تیرا، غوث اعظم پیا تیری کیا بات ہے، سب اولیاء میں ہے رتبہ تیرا، غوث اعظم پیا تیری کیا بات ہے، مومنوں کے دلوں پہ ہے قبضہ تیرا۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد اور ثنا کے بعد حضور سرور کائنات، مغفر موجودات، زینت بزم کائنات، سید سروراں، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، حامی بے کساں، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبیٰ، جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود و سلام کا گلدستہ پیش کیا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور ہماری اور ہمارے ماں باپ کی بخشش کا سامان بنائے۔ حضرات گرامی، پچھلا جمعۃ المبارک ہم نے حضور علیہ السلام کی پیاری والدہ محترمہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو سلام عقیدت پیش کیا۔ آج کے اس مختصر وقت میں پیران پیر حضرت محبوب سبحانی قندیل نورانی حضرت سیدنا غوث اعظم عبد القادر جیلانی حسنی حسینی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی بارگاہ میں سلاموں کا گلدستہ پیش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا مل بیٹھنا قبول فرمائے اور ہمیں قیامت والے دن اپنے نیک بندوں کا سایہ نصیب فرمائے۔ یہ یاد رکھیں، دنیا میں بڑے بڑے ولی آئے ہیں، لیکن جو رتبہ
حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے حصے میں آیا وہ کسی اور کو نہیں ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ ایمان لا کر رب سے ڈرتے رہنا۔ ایمان کیا ہے؟ قرآن مجید نے کہا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ کوئی بندہ بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک دل و جان سے حضور کو اپنا آقا نہیں مان لیتا۔ اور حدیث رسول میں ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ لوگوں، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بہن بھائی، اپنے رشتہ دار، اپنے دوست احباب، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر حضور سے پیار نہیں کرتا۔ تو گویا قرآن پاک نے بھی یہ واضح بتا دیا کہ ایمان حضور کی محبت کا نام ہے، اور حدیث پاک سے بھی یہ پیغام ملا کہ ایمان سرکار کی محبت کا نام ہے۔ اور آپ خود اندازہ لگائیں کہ اب محبت جس سے کی جاتی ہے پھر ہر چیز اسے دی جاتی ہے۔ کوئی محبت کر کے پھر عیب نکالے تو پھر وہ محبت نہیں رہتی۔ اور جس ہستی کو اللہ نے بنایا ہی بے عیب ہے، اور پھر ایک طرف ان کی محبت کے دعوے ہوں اور دوسری طرف یہ کام ہو تو یہ رب کو پسند نہیں ہے۔ فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ قرآن مجید میں ایک جگہ پہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ۔ ایمان والے اپنے رب سے ایسے ڈر جیسے ڈرنے کا حق ہوتا ہے، ایسے ڈر جیسے ڈرنے کا حق ہوتا ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ لوگوں کے سامنے اور رہنا اور تنہائی میں اور رہنا، اجتماع میں ڈرنے کا اور عالم ہے اور بند کمرے میں اور ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ زندگی کے جس موڑ میں بھی کھڑے ہو اپنے رب سے ڈرتے رہنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان لاؤ، تقوی اختیار کرو۔ قرآن مجید میں ایک جگہ پہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ رب سے ڈرنے والا ہے۔ تو بارگاہ خداوندی میں عزتوں کا معیار کوئی بڑا لباس نہیں، عزتوں کا معیار کوئی بڑا کاروبار نہیں، عزتوں کا معیار کوئی بڑی جائیداد نہیں، عزتوں کا معیار کوئی بڑا عہدہ نہیں ہے، بلکہ قرآن نے کہا کہ اللہ کی بارگاہ میں عزت کا معیار یہ ہے کہ تم جتنا اپنے رب سے ڈرتے جاؤ گے اتنا اللہ کی بارگاہ میں تمہاری عزت بڑھتی جائے گی۔ تو اب دیکھیں قرآن کی یہ آیت جو کہ 11ویں پارے میں موجود ہے، اور یہ وہ آیت کریمہ ہے جو کہ 119 نمبر آیت ہے سورہ توبہ کی۔ اللہ نے فرمایا ایمان والو اللہ سے ڈرو۔
اب ایمان بھی خزانہ ہے، اللہ سے ڈرنا یہ بھی بہت بڑا انعام ہے۔ ایک بندہ نمازی بھی ہے، روزے بھی رکھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، نیک اعمال بھی کرتا ہے، ہر وقت رب سے ڈرنے والا بھی ہے، تو ایسے بندے کو کسی اور بندے کی ضرورت ہی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس کے اندر ساری کوالٹیاں موجود ہیں۔ تقویٰ کہتے ہی اسے ہیں کہ جن چیزوں میں شک پڑ جائے اس سے بھی پیچھے ہٹ جانا۔ تو ایک بندے کے اندر ساری کوالٹیاں موجود ہیں، تو کیا کسی اور چیز کی بھی ضرورت ہے؟ تو اللہ نے فرمایا ہاں، کونوا مع الصادقین، فرمایا ایمان بھی خزانہ ہے، تقویٰ بھی خزانہ ہے، اور جہاں خزانہ ہو وہاں ڈاکو آتے ہیں۔ دنیا کے خزانے میں دنیا کے چور اور ڈاکو ہوتے ہیں، جہاں ایمان اور تقوی کا خزانہ ہو وہاں شیطان اور اس کی ذریت ڈاکو ہوتی ہے۔ تو فرمایا اس کے ڈاکے سے بچنے کے لیے کونوا مع الصادقین، میرے سچوں کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑ لینا، سچوں کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لینا۔ اب بڑی قابل توجہ بات ہے، ایک بندہ مومن بھی ہے، متقی بھی ہے، پرہیزگار بھی ہے، نمازی بھی ہے، قاری بھی ہے، حاجی بھی ہے، غازی بھی ہے، سارے عمل ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا کہ تم نے پھر بھی سچوں کا دامن نہیں چھوڑنا، کیونکہ جب اللہ نے شیطان کو اپنی بارگاہ سے نکالا تھا، 14ویں پارے میں موجود ہے اور یہ 23ویں پارے میں بھی موجود ہے کہ جب اللہ نے شیطان کو نکالا تو شیطان نے کہا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا الا عبادک منہم المخلصین، سورہ حجر آیت نمبر 40۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جب شیطان نے کہا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا، تو پھر اس نے خود ہی کہا تھا ہاں، جو تیرے نیک بندے ہوں گے، جو تیرے پیارے ہوں گے، جو تیرے چنے ہوئے ہوں گے، جو تیرے اپنے ہوں گے، ان پر میرا وار نہیں چلے گا۔ تو پتہ کیا چلا، بابوں کی شان کو تو شیطان نے بھی مانا ہے۔ آج کوئی بندہ اللہ کے ولیوں کی شانوں کا انکار کرے تو وہ شیطان سے بھی بدتر آدمی ہے، کیونکہ شیطان بھی کہہ رہا ہے الا عبادک منہم المخلصین، جو تیرے نیک بندے ہیں ان پر میرا داؤ نہیں چلنا۔ کونوا مع الصادقین۔ اور پھر آج کل لوگ یہ سبق پڑھا رہے ہیں اور یہ سر عام پڑھایا جا رہا کہ کسی نے کوئی کام نہیں آنا، کسی کے ساتھ نہیں چلنا، بس اللہ ہی اللہ ہے۔ تو اللہ خود فرما رہا ہے کونوا مع الصادقین، تم نے سچوں کے ساتھ ہونا ہے۔ حدیث سنیں، اور یہ حدیث بخاری شریف ہے اور حدیث کا نمبر ہے 7438، بڑی قابل توجہ حدیث پاک ہے، اب سارے بھائیوں نے توجہ سے سننی ہے۔ حضور علیہ السلام کے صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ آپ روایت کرتے ہیں، میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، توجہ آج میری طرف رکھنی، بالکل ساری توجہ، قیامت والے دن جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں پہنچ جائیں گے، تو جنتی جنت میں کھڑے ہوں گے اور وہ نظر دوڑائیں گے، تو ان کو کچھ لوگ جنت میں نظر نہیں آئیں گے۔ اب امام بخاری لکھتے ہیں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جب وہ جنت کے دائیں بائیں دیکھیں گے تو ان کو کچھ لوگ نظر نہیں آئیں گے، تو یہ ذہن میں نہیں آئے گا کہ یہ جنت کی اوپر والی منزل میں ہوں گے، یہ فلاں منزل میں ہوں گے، یہ ذہن میں نہیں آئے گا، بلکہ وہ کہیں گے ربنا
جنتی اللہ سے کلام کریں گے، اے ہمارے رب، اخواننا، کچھ ہمارے بھائی ہیں، کانو یصلون معنا، وہ ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے، ویصومون معنا، ہمارے ساتھ روزہ رکھتے تھے، ویعملون معنا، ہمارے ساتھ نیک عمل کرتے تھے، ہم جنت میں ہیں وہ نظر نہیں آ رہے، ہم جنت میں ہیں وہ نظر نہیں آ رہے۔ اب دیکھو میدان معاشر میں رب کا جواب کیا ہوگا۔ آج لوگ بتوں کی آیتیں اٹھا کے، جو بتوں کے لیے نازل ہوئی ہیں، وہ اللہ کے ولیوں اور نبیوں پہ لگا کے کہتے ہیں کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا۔ بخاری شریف ہے، میرے ہاتھ میں موجود ہے، ہیڈ لائن میں نے ساری حدیث کو کیا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب جنتی یہ کہیں گے تو اللہ کیا آگے سے فرمائے گا، فَيَقُولُ اللَّهُ تعالی، اللہ فرمائے گا اذهبوا، یہ امر کا صیغہ ہے، اذهبوا، چلے جاؤ، فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ دِینَارٍ مِّنْ ایمانٍ، کہاں جانا ہے؟ جنت چھوڑ دو، جہنم میں چلے جاؤ۔ جہنم کی آگ کی تپش ہزاروں سال کی مسافت سے محسوس ہوگی، لیکن اللہ انہیں کیا فرمائے گا، اذهبوا، جہنم میں چلے جاؤ، کیا کرو، فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ دِینَارٍ مِّنْ ایمانٍ، ایک دینار کے برابر جس کے سینے میں ایمان موجود ہے، فَأَخْرِجُوهُ، اس کو نکال لاؤ۔ یہ بخاری شریف ہے، بخاری شریف، اس کو نکال لاؤ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ خود فرماتا ہے تم ادھر رہو، میں تمہارے دوستوں کے لیے فرشتوں کو کہتا ہوں انہیں نکال دیتے ہیں۔ اللہ نے اصل بتانا تھا کہ میرے نیک بندوں کی شان کیا ہے۔ اللہ رب العزت فرمائے گا قیامت والے دن، اب وہ جو جنتی جہنم میں جائیں گے اپنے بھائیوں کو لینے کے لیے، وَيُحَرِّمُ اللَّهُ صُبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ، اللہ فرمائے گا میں نے آگ کو حکم دے دیا ہے، آگ تمہیں کچھ نہیں کہے گی، تم چلے جاؤ۔ اب وہ آئیں گے، فَيَاتُونَهُ، وہ آئیں گے، وَبَعْضُهُمْ قَدْ خَابَ فِي النَّارِ إِلَىٰ قَدَمِهِ، وہ دیکھیں گے کسی کے قدموں تک آگ ہے، وَإِنِّي أَنْصَافِ سَاقَيْهِ، اور وہ دیکھیں گے کسی کی پنڈلیوں تک آگ ہے، فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا، وہ پہچانتے جائیں گے اور نکالتے جائیں گے، پہچانتے جائیں گے اور لوگ کہتے ہیں جی اتھے کداں پہچان ہوئے گی، یہ امام بخاری ہے، میرے نبی فرماتے ہیں وہ پہچانتے جائیں گے۔ سوال کیا پیدا ہوتا ہے، یہ نبی ہوں گے؟ نہیں۔ یہ فرشتے ہوں گے؟ نہیں۔ یہ مصطفیٰ کریم کی امت کے نوکر ہوں گے، ان کی یہ شان ہوگی، ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں۔ جب وہ ٹخنوں تک اور پنڈلیوں تک آگ والوں کو جہنم سے نکال لائیں گے، آپ حدیث سنیں، بڑی لطف والی حدیث ہے، تو پھر اللہ فرمائے گا ثم یعودون، دوبارہ لوٹ جاؤ، دوبارہ لوٹ جاؤ۔ مطلب کیا، اللہ فرمائے گا پہلے تم کہتے تھے نا ہمارے بھائی نہیں ہیں، اب میں کہہ رہا ہوں کچھ ایسے ہیں جو تمہارے اپنے ہیں لیکن ابھی بھی جہنم میں ہیں، ثم یعودون، دوبارہ لوٹ جاؤ۔ وہ لوٹیں گے، فیقول، اللہ فرمائے گا اذهبوا، چلو، فمن وجدتم فی قلبہ مثقال نصف دینار، پہلے ایک دینار کے برابر کی بات تھی، اب جس کے سینے میں آدھا دینار کے برابر ایمان ہے
اس کو بھی جہنم سے نکال لاؤ۔ ایسے نہیں بزرگ دعائیں کرتے رہے، جئیں تو شان سے، مریں تو ایمان سے۔ ایمان بہت بڑی دولت ہے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، میں کل پرسوں بھی بڑھ رہا تھا کہ ایک دور آئے گا، لوگ صبح کے وقت مسلمان ہوں گے، شام کے وقت کافر ہوں گے۔ شام کے وقت مسلمان ہوں گے، صبح کے وقت کافر ہوں گے۔ ایسا فتنوں کا دور چلا ہوا ہے، ایک ایک منٹ پہ فتنے کھڑے ہو رہے ہیں۔ قابل توجہ حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں فَأَخْرِجُوهُ فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوهُ، وہ جائیں گے۔ اب مجھے یہ بتائیں، وہ اندر کھول کے تو نہیں دیکھیں گے کہ ان کے اندر کتنا ایمان ہے؟ ان کی نظر کا کیا عالم ہوگا؟ وہ سینہ دیکھتے جائیں گے، نکالتے جائیں گے، جنتی بناتے جائیں گے۔ وہ کھولیں گے نہیں کہ پہلے سینہ چاک کریں اور ناپیں کہ آدھے دینار کے برابر ایمان ہے یا نہیں، پورے کے برابر ہے یا نہیں۔ نہیں، حضور فرماتے ہیں جب وہ واپس آ جائیں گے نا، اب وہ کہیں گے ہمارا تو سسٹم پورا ہو گیا ہے۔ اللہ فرمائے گا نہیں، وہ جو تم نے پہلے بات کی ہے نا، اخواننا یصلون معنا ویصومون معنا ویعملون معنا، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو نمازیں بھی ہمارے ساتھ پڑھتے ہیں، روزے بھی انہوں نے ہمارے ساتھ رکھے، نیک کام بھی کیے، وہ جنت میں نہیں ہے۔ تو اللہ فرمائے گا ایک کوٹا رہ گیا ہے۔ تو وہ جنتی بھی یہ نہیں کہیں گے یا اللہ ہوں تو فرشتیاں نو حکم دے وہی کڈ لین، نہیں، وہ جنتی کہیں گے مولا حکم دے۔ اللہ فرمائے گا یعودون، دوبارہ جاؤ، اذهبوا، پلٹو جاؤ، فمن وجدتم فی قلبہ مثقال ذرۃ من ایمان، جس کے سینے میں ایک ذرے کے برابر بھی ایمان ہے، اس کو بھی جہنم سے نکال کے جنت میں لے آؤ۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، بخاری شریف ہے، حدیث کا نمبر ہے 7439 نمبر حدیث ہے، 7439 نمبر حدیث ہے، امام بخاری نے لکھا ہے۔ اب یہ قابل توجہ بات ہے، ہم تو حیران ہیں جو ولیوں کے منکر ہیں، انہیں یہ حدیثیں نظر ہی نہیں آتی کہ دیکھیں۔ اب 3 سٹیپ پہ اب مجھے یہ بتائیں کہ جو لوگ نمازی ہوں گے وہ جنت سے نکالیں گے، اور جنہوں نے ایک ایک نظر اٹھا کے کئی ہزاروں کو مسلمان کیا ہوگا، کئیوں کے دل میں اسلام کا جھنڈا لگایا ہوگا، پھر ان کی شان کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ یار، پھر دیکھو، میں نے اور آپ نے حضرت غوث پاک کو نہیں دیکھا کیونکہ ہماری زندگی میں نہیں۔ ان کی ولادت ہوئی ہے 460 ہجری میں، اب 1515 ہجری چل رہی ہے، تو میں نے اور آپ نے حضرت غوث پاک کو نہیں دیکھا ہے، لیکن ہماری محبت ہے، ہمارا پیار ہے۔ آیا اس پہ بھی کوئی حدیث ہے کہ جس کو نہ دیکھا ہو اس سے پیار کرنے والے کا کیا فائدہ ہوگا؟ سنیں حدیث، آپ کی دعاؤں سے الحمدللہ میں پوری حدیثیں لکھ کر لاتا ہوں، یہ آپ لوگوں کی دعائیں ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کا فضل و کرم ہے۔ حدیث سنیں دل باغ باغ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک دن ہم نے سوال کر دیا، آقا ایک بندہ مشرق میں ہوگا، دوسرا مغرب میں ہوگا، ایک شمال میں ہوگا، دوسرا جنوب میں ہوگا، ان دونوں نے آپس کو نہیں دیکھا ہوگا، وہ بیٹھے بھی نہیں ہوں گے قریب، دیکھا بھی نہیں ہوگا، لیکن وہ پیار کرتا ہوگا، وہ محبت کرتا ہوگا، وہ اس سے الفت رکھتا ہوگا۔ دیکھا نہیں ہے، اس کی مجلس میں نہیں گیا، اس کے قریب نہیں بیٹھا، اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھی، اس کی گفتگو نہیں سنی، اس کے گھر میں نہیں گیا، بس نام سن کے محبت کرتا ہے۔ تو حدیث کا حوالہ
شعب الایمان حدیث نمبر 9022 نمبر حدیث کا ہے، 9022۔ میرے نبی کیا فرماتے ہیں، ابو ہریرہ تم صحیح سوال کر رہے ہو، ایک بندہ مشرق میں ہے دوسرا مغرب میں ہے، آپس میں پیار کرتے ہیں، لیکن قیامت والے دن ان کا کیا بنے گا؟ فرمایا ابو ہریرہ ھذا الذی کنت تحبہ فیہ، جو جس سے محبت کرتا ہے اللہ قیامت والے دن ان کو ایسے اکٹھا کرے گا جیسے شہادت والی انگلی کے ساتھ بڑی انگلی ہوتی ہے۔ ہم نے غوث پاک کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھی، لیکن نام آئے دل تو جھک جاتا ہے نا۔ آج تو لوگ تبرے کر رہے ہیں۔ یہ دونوں حدیثیں اس چیز کا مصداق ہیں، کیا کہ کونوا مع صادقین، سچ بولنے والوں کے لڑ لگ جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اور جو سچوں کے ساتھ اپنا ناطہ قائم کر لیتا ہے اس کے ادھر بھی وارے نہیں آ رہے ہیں ادھر بھی وارے نہیں آ رہے۔ ہم اس لیے تو کہتے ہیں تیرا سب اولیاء میں ہے رتبہ بڑا، تیرا سب اولیاء میں ہے رتبہ بڑا، غوث پیا تیری کیا بات ہے۔ حدیثیں میں نے پڑھی ہیں، قرآن کی آیتیں پڑھی ہیں، آپ کے ذوق کے لیے شعر پڑھنے لگا ہوں تاکہ آپ لوگوں کی نیند ختم ہوئے اور محبت کا ولولہ ہے۔ تیرا سب اولیاء میں ہے رتبہ بڑا، پڑھے تیرا سب اولیاء میں، ذوق سے پڑھے تیرا سب اولیاء میں، غوث اعظم پیا تیری کیا بات ہے، مومنوں کے دلوں پہ ہے قبضہ تیرا، مومنوں کے دلوں پہ ہے قبضہ تیرا، غوث اعظم پیا تیری، پڑھو ذوق نال، مومنوں کے دلوں پہ ہے قبضہ تیرا، غوث اعظم پیا تیری۔ ارے پیڑ ترتے گئے چور کتب بنے، پیڑ ترتے گئے۔ یہ واضح موجود ہے آپ کی زندگی میں کہ نماز پڑھ رہے ہیں تو لوگ آگے کہا کتب جائیے، فرمایا وہ پردے کے پیچھے کتب موجود ہے لے لو۔ وہ غوث پاک کا جبہ چوری کرنے آیا تھا، اللہ فرماتا بندہ جب میرا بن جائے، آنکھ اس کی ہوتی ہے خدا دیکھ رہا ہوتا ہے، زبان اس کی ہوتی ہے خدا بول رہا ہوتا ہے۔ آپ نے میری تقریر توجہ سے سننی ہے چند منٹ کے لیے۔ چور کتب بنے بیڑے ترتے گئے، تیرے فیضان سے دل سنورتے گئے۔ خطبہ دینے کے لیے بیٹھتے تھے، 70 ہزار کا مجمع ہوتا تھا، جیسے پہلی صف والا آپ کی بولی سنتا تھا ایسے آخری صف والا بھی سنتا تھا، بغیر ساؤنڈ اور سپیکر کے۔ چور کتب بنے بیڑے ترتے گئے، تیرے فیضان سے دل سنورتے گئے، ہاں یقیناً یہ تجھ پہ نبی کی نگاہ، غوث اعظم پیا تیری، پڑھو مل کے غوث اعظم پیا تیری، اور تیرا سب اولیاء میں ہے رتبہ بڑا، غوث اعظم پیا تیری۔ دو، ایک بھائی آپ کا اور تھا ایک آپ تھے، بڑی قابل توجہ بات ہے۔ 460 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی۔ اتفاق ایسا ہے کہ امی جی کی عمر اس وقت 60 سال تھی، 60 سال کی عمر میں غوث پاک کی والدہ کے ہاں بیٹا ہوا۔ تو کیونکہ میرا موضوع یہی ہے تعلیمات، تو میں اسی میں چلتا ہوں، میں دائیں بائیں نہیں جاؤں گا۔ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں 18 سال کا ہو گیا، وقت میں نے گزارا اپنے ماحول میں، تو
میری والدہ کے ساتھ گفتگو ہوئی تو میں نے امی سے کہا امی میں نے پڑھنا ہے. کہتے میری چھوٹی سی عمر تھی، باپ کا سایہ اٹھ گیا تھا. ماں نے میری گفتگو سنی نا تو ماں کی اس وقت 78 سال کی عمر تھی. تو ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں نے کہا امی آپ رو کیوں رہی ہیں؟ تو کہا تم نے کہا ہے پڑھنا ہے، دین کے لیے جانا ہے، تمہیں روک بھی نہیں سکتی، میرا بڑھاپا بھی سامنے ہے. اچھا ٹھیک ہے. 80 دینار تھے اور مقولہ مشہور ہے کہ قارون جیسے لوگ بھی اگر بغداد میں پہنچ جاتے تھے تو بغداد اتنا مہنگا شہر تھا کہ قارون جیسے لوگ بھی غریب ہو جاتے تھے. تو ماں نے کہا 80 دینار تمہیں دے دیتے ہیں، یہ ابھی چھوٹی عمر ہے. تو کہا نہیں ایک اور بھائی بھی ہے، 40 اس کا حق ہے، 40 میرا حق ہے. 40 اس کا ہے. یہ ہے تعلیمات غوث اعظم. اور غوث پاک کی 11ویں کھا کے سارے بھائیوں کا مال ہڑپ کر جانا اور پھر کہنا میں دیوانہ ہوں، یہ دیوانگی نہیں ہے. ماں نے پتہ کیا کیا، آپ کی جو قمیص تھی نا وہ اتاری، اس کو الٹا کیا. الٹا کر کے اتنا جو حصہ ہے نا، یہ حصہ اس کی الٹی سائڈ پہ جیب لگائی اور اس کا منہ باہر کی طرف رکھ دیا. اور ماں نے 40 دینار سی دیے. اور حضرت غوث اعظم کو ایک ہی جملہ کہا تھا، جڑا مرضی موڑ آ جائے جھوٹ نہیں بولنا. جڑا مرضی موڑ آ جائے جھوٹ نہیں بولنا. حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہاں پہ وہ جو دینار سیے تو میں نے امی کو کہہ دیا امی یہ لوگوں سے ہٹ کے میری جیب ہے. تو ماں ایک صاحب بصیرت عورت تھی. کہا اگر کوئی راستے میں چوری وغیرہ کا معاملہ بھی ہوتا ہے یا ڈاکو پڑ بھی جاتے ہیں تو یہ وہ جگہ ہے جو کروٹوں کے نیچے چھپی ہوتی ہے، تو یہ جیب کسی کو نظر نہیں آئے گی. لیکن تم نے جھوٹ نہیں بولنا ہے. قافلہ چل پڑا. آپ نے بات پہلے بھی سنی ہے لیکن آج میں اور اینگل سے آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. قافلہ چل پڑا، ہمدان کے قریب پہنچا، ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا، ہاتھ کھڑے کروا لیے. پہلے قافلے والے کے پاس ایک ڈاکو آیا، اس نے کہا آپ کے پاس کچھ ہے؟ اس نے کہا نہیں میرے پاس تو کچھ نہیں ہے. تلاشی لی تو قافلے والے سے پیسے نکل آئے، درہم نکل آئے، دینار نکل آئے. اس ڈاکو نے دوسرے سے تلاشی لی، دوسرے نے کہا پہلے کہہ دیا میرے پاس کچھ نہیں ہے، بعد میں پیسے نکل آئے. تیسرے کو پوچھا، اس نے کہا کچھ نہیں ہے. تلاشی لی تو رقم نکل دی آئی ہے. ایک ڈاکو حضرت غوث اعظم کے پاس آ گیا، اس نے کہا بچے تیرے پاس کچھ ہے. حضرت غوث اعظم کو دیکھا، حسنی حسینی سید ہے، چہرہ 14ویں رات کی چاند کی طرح چمک رہا تھا. حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فوراً کہا ہاں میرے پاس 40 دینار موجود ہے. وہ ڈاکو بڑا پریشان ہوا، اس نے کہا پہلے سے پوچھا، اس نے کہا کچھ نہیں ہے. دوسرے سے پوچھا، اس نے کہا کچھ نہیں ہے. تیسرے سے پوچھا، اس نے کہا کچھ نہیں ہے. تلاشی لی تو رقم نکل آئی ہے. اس سے بس پوچھا گیا، اس نے کہا میرے پاس 40 دینار موجود ہے اور دینار بھی سونے کے دینار تھے. اس ڈاکو نے پکڑا، اپنے سردار کے پاس لے آیا. سردار نے حضرت عبد القادر جیلانی کا انٹرویو شروع کر دیا. سردار کہنے لگا بچے تیرے پاس کچھ ہے؟ حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے ہاں میرے پاس 40 دینار موجود ہے. اس نے کہا کدھر ہے؟ آپ نے اپنی بازو کو اٹھایا، کہا یہ بغل کے نیچے میری امی نے جیب لگائی تھی، اس میں موجود ہے. اس نے کہا یار لوگ تو اپنا مال بچاتے ہیں، لوگ اپنے مال کی حفاظت کرتے ہیں، تم نے چھپایا کیوں نہیں؟ تم نے یہ کیوں نہیں کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے؟ حضرت عبد القادر جیلانی نے کہا سن یہ میری
میری امی نے جیب لگائی ہے اور میری امی نے کہا گا سی تو میں نے اس جگہ پہ دیے گا جہاں کسی کو نظر نہیں آئے گا، یہ میرا مسئلہ تھا، زبان چلانا تیرا مسئلہ گیا، یہ میں نے چھپا لیا گیا۔ اگر کوئی موڑ آ جائے پتر سچ کا دامن نہیں چھوڑنا گیا، جھوٹ نہیں بولنا گیا، اس لیے کہ میرے نبی نے فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک، فرمایا سچ نجات دیتا گیا، جھوٹ تباہ و برباد کر دیتا گیا۔ حضرت غوث اعظم رحمت اللہ علیہ نے اس ڈاکوؤں کے سردار کو یہ بات کہی، فرمایا میں نے امی جی کی نصیحت کو پورا کر دیا گا، مجھے یہ بھی پتا گا، اگلے جملے سنیں، مجھے یہ بھی پتا گا آگے بغداد ہے، میں اجنبی ہوں، وہاں کوئی بھی میرا عزیز نہیں ہے، کوئی بھی میرا رشتہ دار نہیں ہے، مجھے وہ وقت بھی نظر آ رہا گا، مجھے یہ بھی پتا گا میرے غریبی میں دن بھی گزرنے گا، میں نے علم بھی حاصل کرنا گا، لیکن میری ماں نے کہا تھا جھوٹ نہیں بولنا گا، اس لیے میں نے اس وقت کو پیچھے رکھ دیا گا، میں نے سچ بول کے اپنی امی کو بھی راضی کر لیا گا، اپنے نانا کو بھی راضی کر لیا گا، خدا کو بھی راضی کر لیا گا۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں غوث اعظم بڑے ذوق سے غوث اعظم امامتوں کا جلوائے شان قدرت پہ، میری امی کی وصیت میرے سامنے ہے، پتر جھوٹ نہیں بولنا گا۔ اب آپ کی توجہ چاہتا ہوں، حضرت عبدالقادر جیلانی نے وہاں قرآن نہیں پڑھا، وہاں کوئی لمبی لمبی حدیثیں نہیں پڑھی، وہاں ایک ہی جملہ کہا میری امی نے کہا جھوٹ نہیں بولنا، وہاں کوئی بڑے علم کے سمندر نہیں بکھیرے گا۔ آج لوگ 2-2 گھنٹے تقریر کر لیتے ہیں، ان کی زبان میں اتنی تاثیر نہیں ہوتی ہے، ابھی پورا علم حاصل نہیں کیا، ابھی تو علم کی ابتدا ہے۔ حضرت غوث اعظم کا پہلا جملہ یہ تھا، میری امی نے کہا گیا جھوٹ نہیں بولنا گا، بس یہ جملہ ہی کتنا اثر والا تھا، ڈاکوؤں کے سردار کے دل کی کایا پلٹ گئی، اس نے سارے ڈاکوؤں کو بلا کر کہا آؤ ہم نے دوبارہ سے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنا گا۔ حضرت غوث اعظم کے ہاتھ پہ توبہ کر لی، توبہ کر کے کہا اب پکے سچے مسلمان ہو گئے ہیں عبدالقادر، ہم تیرے ساتھ وعدہ کرتے ہیں آئندہ نہ ڈاکہ ڈالیں گے نہ چوری کریں گے۔ اچھا بڑی توجہ طلب بات ہے، بڑی اہم بات۔ حضرت غوث پاک سے ڈاکوؤں کے سردار نے ایک اور بات پوچھی، اس نے کہا یہ باقی جو تھے یہ بھی تو مسافر تھے، تم بھی مسافر، انہوں نے جھوٹ بولا تم نے سچ بولا، فرق تو کوئی نہیں تھا، مسافر ہی تھے نا۔ حضرت غوث پاک نے کہا اصل میرے سفر کا اور ان کے سفر کا فرق تھا، کہا ان کا سفر تھا کاروبار کے لیے، میرا سفر تھا اسلام کے لیے، ان کا سفر تھا تجارت کے لیے، میرا سفر تھا دین کے لیے، یہ پیٹ کے لیے جا رہے تھے، میں نانا حضور کو راضی کرنے جا رہا تھا۔ اور دوسرا جملہ کہا اگر میں جھوٹ بول دیتا تو میرے علم کے سفر کا آغاز جو ہو رہا ہے وہ جھوٹ سے ہوتا، وہ جھوٹ سے ہوتا، تو لہذا میں نے سچ بول کے اس سفر کا آغاز کر کے سارے زمانے کو سبق دیا ہے، جب بھی کسی سسٹم کا آغاز کرنا ہے تو سچ بولنا، سچ کی برکتیں ایسی ہیں بندہ قبر میں چلا جاتا ہے اس کا نام پھر بھی زندہ رہتا ہے۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے سچ کی ایک اور برکت وہ پتہ کیا تھی، جتنے ڈاکوؤں نے سامان لوٹا ہوا تھا انہوں نے سارے کا سارا واپس کر دیا۔
جب قافلہ چلا نا تو قافلے والے پہلے بچہ ہی سمجھ رہے تھے، لیکن جب غوث اعظم کی بولی کی تاثیر سے پورے لشکر نے کلمہ پڑھ لیا تو پھر وہ پورے کا پورا قافلہ جو ہے وہ حضرت عبد القادر جیلانی کو اپنے سر کی دستار بنائے ہوا تھا۔ اچھا بغداد میں پہنچ گئے۔ دیکھو آج علم حاصل کرنے کے لیے بڑی بڑی مصیبتوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ پہنچے بغداد میں، علم شروع کیا۔ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے 7 دن صحابہ کو کھانا نہیں ملتا تھا۔ کھجور کی گٹھلی ہونٹ کے نیچے رکھی، اس کو چوسا، چوس کر پھر جیب میں ڈال لیا، پھر پڑھنا شروع کر دیا۔ حضرت غوث پاک کہتے ہیں میں نے درختوں کے پتے اپنے دانتوں کے نیچے رکھ رکھ کے علم حاصل کیا ہے۔ آج ہر 11ویں کو غوث پاک کا لنگر کھا لیں، لیکن نماز کی شرطوں کا پتہ نہیں، نماز کے فرائض کا پتہ نہیں، نماز کے واجبات کا پتہ نہیں۔ غوث پاک کی 11ویں باقاعدہ کھانی ہے، لیکن قرآن مجید کے ترجمے کی ایک آیت کا علم نہیں، تو پھر یہ تعلیمات غوث اعظم نہیں ہے۔ ایک قافلہ جا رہا تھا تو ماں نے کہا وہ جو 40 دینار ہیں نا وہ لگ گئے ہوں گے، تو ایک بندے کو کہا 8 دینار عبد القادر کو دے دینا، تو وہ نا 8 دینار لے کر آیا۔ بغداد میں پہنچا تو اس کا اپنا خرچہ ختم ہو گیا، اس نے اس دیناروں میں سے 2 دینار کا کھانا منگوایا اور بیٹھ کے کھا رہا ہے۔ تو حضرت عبد القادر کیوں اجمی تھے، آپ گزر رہے تھے، وہ بھی اجمی تھا، یہ بھی اجمی تھے، تو حضرت عبد القادر جیلانی کو اس نے دیکھا تو اس نے کہا یہ لگتا ہمارے شہر کا کوئی اجمی ہے، آؤ یار میرے ساتھ کھانا کھا لو۔ تو حضرت عبد القادر اس کے ساتھ بیٹھے کھانا شروع کیا، تو اس نے کہا یہاں پہ ایک عبد القادر آیا ہوا ہے، اس سے ملاقات کرنی ہے۔ تو فرمایا تمہیں اس سے کیا کہا؟ میں کہا اس کی امی نے نا 8 دینار دیے تھے تو وہ میرے پاس امانت ہے، میں نے اس کو دینی ہے۔ کہا میں ہی عبد القادر ہوں۔ تو کہا میں نے نا تیرے 2 دینار کا کھانا منگوا کے کھا لیا ہے، یہ باقی 6 لے لو، میرا خرچہ ختم ہو گیا تھا۔ فرمایا ہم پتوں کو چبا کے گزارا کر رہے تھے، یہ 6 دینار بھی دے رہے ہیں، یہ کھانا بھی دے رہا ہے۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہنسایا غوث اعظم کا، بڑا مل کے خدا کے فضل جھوم کے پڑھیے خدا کے فضل سے ہم پر ہنسایا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا۔ آپ کہیں گے یہ صرف شعر ہے، شعر نہیں ہے، میں قرآن کی آیتیں پڑھنے لگا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ دوسری قرآن کی آیت ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ تیسری قرآن کی آیت ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ چوتھی قرآن کی آیت ہے تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا۔ اگر ترجمہ کریں تو مفہوم میں یہی ہے، ہمیں دونوں ہے سہارا۔ بڑا بڑا ذوق نال ہمیں دونوں جہاں میں
488 ہجری سے لے کر 521 ہجری تک علم پڑھا، 33 سال علم حاصل کیا۔ توجہ میری طرف، کتنے سال؟ آج ہمارے پاس قرآن پڑھنے کا وقت نہیں، 33 سال علم پڑھا، 33 سال۔ اور حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، آپ نے 35 سال لوگوں کو پڑھایا اور روزانہ 13 پیریڈ پڑھاتے تھے۔ کتنے پیریڈ؟ آج ٹیچر 4 پیریڈ پڑھانے کہتے ہیں ہماری شوگر لو ہو گئی ہے، کسی کا بلڈ لو ہوا ہوتا ہے، کسی کی شوگر۔ 13 پیریڈ پڑھاتے تھے۔ ذرا ایک نظر میں دیکھنے لگا ہوں، ایک وقت میں امام بھی، خطیب بھی، پیر بھی، معلم بھی، آنے والے لوگوں سے ملاقات بھی، گھر کے معاملات بھی، اور قرآن کی تعلیم و تربیت کا اہتمام بھی، اور گھروں میں جا جا کر غریبوں مسکینوں کا خیال بھی۔ اس کو غوث اعظم کہتے ہیں۔ حضرت غوث اعظم رحمت اللہ علیہ جب آپ کا وصال ہوا نا، وصال، 1,00,000 لوگ آپ کے شاگرد تھے جنہوں نے آپ سے مکمل علم حاصل کیا تھا۔ یہ جنہوں نے لکھی نا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجیٰ بجمالہ، یہ کہتے ہیں، میں نا شیخ سعدی کہتے ہیں میں لکھ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجیٰ بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ اگلا جملہ نہیں پڑھ رہا تھا، میں جنگلوں میں نکل گیا، حضور سامنے آگے فرمایا اب پڑھو۔ میں کہا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجیٰ بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، فرمایا پڑھو صلو علیہ وآلہ۔ یہ کہتے ہیں میں کعبے کا طواف کر رہا تھا، طواف کرتے کرتے میں نے دیکھا ایک بندے نے سر سجدے میں رکھا ہے اور اتنا رو رہا ہے کہ سجدے والی جگہ گلی ہو چکی ہے، اور رو رو کے کہہ رہا ہے یا اللہ اگر تو نے قیامت والے دن مجھے اس طرح اٹھانا ہے کہ جس طرح مجرموں کو اٹھایا جاتا ہے، تو پھر میں تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں تو مجھے اندھا اٹھانا، اس لیے کہ میں لوگوں کے سامنے شرمندہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت شیخ سعدی شرازی کہتے ہیں زندگی میں پہلی بار ایسی دعا میں نے سنی تھی، میں نے کہا دیکھو تو صحیح یہ کون ہے جس نے حرم کعبہ میں سر سجدے میں رکھا ہوا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد سر اٹھا تو میں نے کہا دیکھا وہ 11ویں والے پیر غوث اعظم دعا کر رہے ہیں۔ یہ ہے غوث پاک کی دلیل۔ آج 11ویں کھا کے نمازیں گئی، 11ویں کھا کے داڑیاں مڈا دی ہیں، 11ویں کھا کے ماں باپ کو دھکے دے رہی ہے۔ غوث پاک نے تو ماں کا کہنا نہیں موڑا، اور ہم ڈائریکٹ 11ویں کھا کے ماں کو دھکے دیں، ہم ڈائریکٹ 11ویں کا لنگر کھا کے اپنے ابو پہ تلواریں چلائیں۔ یہ تعلیمات غوث اعظم نہیں ہے۔ مدرسہ کھلا کرنا تھا، بڑھ گیا مدرسہ، نظامیہ آپ کے مدرسے کا نام تھا، نظامیہ، مدرسہ کھلا کرنا تھا۔ جب مدرسہ کھلا کرنے کی باری آئی نا تو جگہ مل گئی، اب دیواریں بنانی تھی، گھرا بنانا تھا، اینٹیں اٹھانی تھی۔ سن حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ طلباء کا کتنا خیال رکھتے تھے۔ آج کل جو طلباء سے ہو رہے ہیں وہ آپ کے سامنے، آج کل اسٹوڈنٹ حضرات سے یہ پنجاب یونیورسٹی والا واقعہ یہ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، یہ کسی مسجد مدرسے میں ہوا ہوتا تو میڈیا نے روزانہ 10 بار خبر چلانی تھی، لیکن پنجاب یونیورسٹی میں جو وہ ایک نازیبا اور ایک بھیانک حرکت کی گئی ہے، اور اس کے بعد کہا گیا کہ مجرموں کو کہرے میں لایا جائے، تو کیا ہوا ہے؟ طلباء کے اوپر گولیاں چلائی گئی، طلباء کے اوپر تشدد کیا گیا، طلباء کے اوپر لاٹھی چارج کیا گیا۔ وہ ایک وقت آنا ہے کہ ہم لوگوں سے احتجاج کا حق بھی چھینا جا رہا ہے، اور وہ وقت آپ کے سامنے ہے۔ احتجاج کا حق بھی، احتجاج ہر بندے کا حق ہے۔ یہ ملک پاکستان یہ اللہ کے ولیوں کے قدموں کی خیرات ہے، اس میں نظام مصطفیٰ کا پرچم لگنا ہے۔ آج دیکھیں بڑے بڑے کالجز، بڑے بڑے اسکول، بڑی بڑی یونیورسٹیوں، اکیڈمیوں میں چھٹی کا دن ہے۔ کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ جو بھیانک حرکت ہوئی ہے اس کو دیکھا جائے۔ ایک بار مجرم کو لا کر چوک میں کھڑا کر کے اس کو پھانسی دی جائے تو پھر کبھی بھی ایسا معاملہ نہیں ہوگا۔ کہاں ہماری بیٹیوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہے یار، وہ ہمارے اداروں کی یہ
حالت ہو گئی ہے۔ اور ادھر حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے دیکھا مدرسہ وسیع ہو رہا ہے، گارا بنانے کی باری آئی تو خود بنایا، اینٹیں اٹھانے کی باری آئی تو خود اٹھائی۔ اسٹوڈنٹ آ کے کہنے لگے حضور آپ بیٹھ جائیں، آپ ہمارے استاد ہیں، ہم خود اینٹیں اٹھاتے ہیں۔ فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ، تم یہاں پڑھنے آئے ہو، اور جو طالب علم ہوتا ہے وہ استاد کے پاس امانت ہوتا ہے۔ میں تم سے یہاں پہ کام نہیں کرواؤں گا، میں مدرسے کی اینٹیں اٹھا کے، گارا اٹھا کے اللہ کے گھر کے لیے مزدوری کر کے حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور اپنے آقا کریم کی سنت کو ادا کروں گا۔ یہ ہے غوث اعظم کی ذات۔ یہ نہیں ہے تعلیمات جو آج ہم نے بنائی ہوئی ہیں، ایک ایک میں کئی کئی جھوٹ، کئی کئی خیانتیں، کئی کئی معاملات۔ حضرت غوث پاک کی یہ تعلیم نہیں ہے۔ ساری زندگی بس یہی اعلان رہا ہے، اللہ کو راضی کرنا، اللہ کے رسول کو راضی کرنا، اللہ کو راضی کرنا، اللہ کے۔ اسی لیے تو شیطان کو جب اللہ نے نکالا 14واں پارہ، نوجوان موجود ہیں نا، آج کل نوجوانوں کے ہاضمے خراب ہو رہے ہیں، توجہ، 14واں پارہ جب اللہ نے شیطان کو نکالا تو شیطان نے کہا میں تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ یہ 23ویں پارے میں بھی موجود ہے۔ شیطان نے کہا میں تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا، لیکن الا عبادک منہم المخلصین، جو تیرے نیک بندے ہوں گے نا وہ میرے قابو میں بھی نہیں آئیں گے، جو تیرے پیارے ہوں گے ان پہ میرا دھا نہیں چلے گا، تو تیرے یار ہوں گے ان پہ میرا دھا نہیں چلے گا۔ پتہ کیا چلا، ولیاں دی شان نو تے شیطان نے بھی منیا ہے، ولیاں دی شان نو شیطان نے بھی۔ اج کوئی منڈا اپنے ابا جی نو سامنے بٹھا کے کہے ابا تو تے شاید کوئی نہیں، او ادب والا ہوئے گا بے ادب ہوئے گا؟ او بولو تو صحیح یار، او بولو پھر بولو، وہ کون ہوئے گا؟ اور جڑا اماں نو بٹھا کے اماں تو تے شاید کوئی نہیں۔ اور سنو میرے نبی نے فرمایا، آپ 9-10 کے اسٹوڈنٹ، یہ فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر میں بھی حدیث موجود ہے، کیا میرے نبی نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس لہ منا، فرمایا جو چھوٹوں سے پیار نہیں کرتا، بڑوں کا احترام نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں۔ اور جڑا بانگے دول کہی جانا بابے دے شاہی کو نہیں، بابے دے شاہی کو نہیں، بابے دے شاہی کو نہیں۔ قرآن کہتا شیطان نے کہا ہے یا اللہ جو تیرے نیک بندے ہوں گے ان پہ میرا بھی داں نہیں چلے گا۔ آج کا میرا پیغام یہی تھا کہ غوث پاک کی تعلیمات کیا ہیں، بچیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، اپنے آپ کو بجائیں، اللہ ہم سب کو حضور کی محبت پہ مرنا جینا نصیب فرمائے۔ میں نے پچھلے